الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہزار بار بشو امدحن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، بخششوں کی شب برات، رحمتوں اور برکتوں کی شب برات، یہ وہ متبرک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آج وہ متبرک شب آ چکی ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس حمد باری تعالیٰ سے۔ نور نبی نور خدا ہے، نور نبی کی بات نہ پوچھو، جن کے صفات آئے نہ سمجھ میں، جن کے صفات آئے نہ سمجھ میں، ان کا مقام ذات نہ پوچھو۔ نور نبی نور خدا ہے، نور نبی کی بات نہ پوچھو۔ لفظ نہیں اظہار کے قابل، قلب کے احساسات نہ پوچھو۔ لفظ نہیں اظہار کے قابل، قلب کے احساسات نہ پوچھو۔ بولتا قرآن ہے جو محمد، بولتا قرآن ہے جو محمد، ان کے ارشادات نہ پوچھو۔ نور نبی نور خدا ہے، نور نبی کی بات نہ پوچھو۔ نور کی بارش آٹھوں پہر ہے، رات یہاں کی مثل سحر ہے۔ نور کی بارش آٹھوں پہر ہے، رات یہاں کی مثل سحر ہے۔ شہر مدینہ خلد نظر ہے، شہر مدینہ خلد نظر ہے۔ کیسے ہیں دن رات نہ پوچھو۔ نور نبی نور خدا ہے، نور نبی کی بات نہ پوچھو۔ ناظرین، آئیے ملاحظہ کیجئے آج کی اس خصوصی شب کے سلسلے میں یہ نعت پاک۔ روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے،
دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، ہر پل لبوں پہ چاہیے ورد درود پاک، ہر پل لبوں پہ چاہیے ورد درود پاک، اے مومنو تمہاری اسی میں نجات ہے، اے مومنو تمہاری اسی میں نجات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، جو مانگنا ہے آج خدا سے وہ مانگ لو، جو مانگنا ہے آج خدا سے وہ مانگ لو، ہر رات سے حسین و جمیل آج رات ہے، ہر رات سے حسین و جمیل آج رات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے، روشن عجیب نور سے یہ کائنات ہے، دیکھو شب برات عبادت کی رات ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اور اگر ہم مغفرت طلب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں اور مغفرت طلب کریں۔ علماء اکرام اس سلسلے میں ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، آئیے ملاحظہ کیجئے علماء کا اس مخصوص شب کے سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین، یہ مبارک محفل شب برات کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام منذری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف الترغیب والترہیب کی روایت نقل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، قال اتدرین ای لیلۃ ھذہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی ہے؟ کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ حضرت عائشہ کا جواب تھا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ ادب تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نہ صرف حضرت عائشہ کا، تمام ازواج مطہرات کا ادب یہی نظر آتا ہے، بلکہ تمام صحابیات اور اصحاب کرام کا یہی ادب ہمیں نظر آتا ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال پوچھا، باوجود اس کے کہ اس سوال کا جواب ان کو معلوم ہے اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ بات ہے، لیکن پھر بھی اس کے جواب میں ادباً یہی ان کا کہنا تھا کہ اللہ و رسول عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو تدرین ما ہذی اللیلہ، یہ رات کون سی رات ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات، یہ 15ویں شب شعبان کی انتہائی اہم رات ہے، اس میں اللہ تعالی فیغفر لجمیع المستغفرین ویرحم المسترحمین، تمام مغفرت چاہنے والوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے اور تمام رحم چاہنے والوں پر اللہ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ احادیث اور آثار کے اندر مختلف اصحاب کرام اور مختلف تابعین سے احادیث اور آثار منقول ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور آ کر بستر پر آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تھوڑی ہی دیر آپ نے آرام کیا ہوگا کہ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو چکی ہوں۔ فلم یلبس الا ظن انی قد رقدت، آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو چکی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ثم انتعل رویدا، آپ بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے اپنی نعلین مبارک آپ نے پہنی، اور وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رویدا، بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے چادر اٹھائی، کملی اٹھائی، اور وہ فرماتی ہیں کہ ثم فتح الباب رویدا، بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے دروازہ کھولا، ثم خرج واجافہ رویدا، اور آپ باہر نکل کر آپ نے دروازے کو بند کیا تو وہ بھی بڑی آہستگی کے ساتھ بند کیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم سو چکی ہو، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند خراب ہو اور تم اس وقت پریشان ہو۔ ذرا آپ غور فرمائیں حضرات ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی محبوب رب العالمین، ان کے آرام کا آپ نے اس قدر خیال فرمایا کہ وہ بے آرام نہ ہو۔ اس وقت کی آواز سے، زور کی آواز سے، زور سے دروازہ کھولنا بند کرنا، اس سے کہیں نیند میں خلل نہ پڑے، پریشانی نہ ہو، کوئی اذیت نہ پہنچے۔ یہ آپ نے اپنی بیوی کے تعلق سے آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا جو آپ پر 100 جان سے نثار تھیں۔ آپ غور فرمائیں کہ پھر آپ دوسروں کے تئیں کس قدر آپ خیال فرماتے ہوں گے اور آپ نے کس قدر خیال رکھا ہوگا۔ اسلام تو مجسم سلامتی کا نام ہے، خیر مجسم کا نام ہے۔ اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، سچا اور پکا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دنیا کا کوئی انسان تکلیف اس کو نہ پہنچے، تکلیف نہ پائے۔ سچے مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہچان بتائی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ان مثل المومن لکمثل النحلہ، سچے مسلمان کی، کامل الایمان مسلمان کی پہچان یہ ہے
کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح سے ہوتا ہے. اذا وقعت طیباً، بیٹھتا ہے تو اچھی چیز پر، جیسے شہد کی مکھی بیٹھتی ہے تو اچھی چیز پر بیٹھتی ہے. اس کے بیٹھنے سے کسی پھول، کسی پیڑ کی کوئی ٹہنی، کوئی پتی نہ ٹوٹتی ہے نہ اس میں کوئی زد پہنچتی ہے. مسلمان کی شان تو یہی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں تھے کہ آپ اٹھے اور اٹھ کر قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع میں، اور آپ دیر تک دعائیں فرماتے رہے. پوری امت کے لیے آپ نے دعائیں مانگی. یہ رات جو شب برات کہلاتی ہے، اس کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی رات. برات کے معنی بری ہونے کے ہیں. جس طرح ایک مجرم جس کو بری ہونے کا صبح آرڈر ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے گھر والوں کو کہ صبح بری ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر والے، تمام اہل و عیال، بلکہ متعلقین، دوست احباب جس بے چینی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جس قدر خدا سے لو لگاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کھانا تک نہیں کھاتے کہ دیکھیے صبح مجسٹریٹ کا قلم خدا نہ خواستہ کہیں کچھ اور نہ چل جائے، کوئی فیصلہ خلاف نہ ہو جائے. جو حالت گزرتی ہے مجرم ہی کی نہیں، مجرم کے متعلقین کی. یہ حال ہمارا ہونا چاہیے اس رات میں. یہ رات انتہائی اہم رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ پوری رات خدا کے سامنے عاجزی، انکساری، اس کے سامنے آہوزاری کر کے گزرے، عبادت اور تلاوت میں اور دعاؤں میں گزرے. اپنے گناہوں کی انسان معافی مانگے، اور سب سے پہلے یہ سوچے کہ میرے معاملات جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں کہیں ان میں ظلم تو شامل نہیں ہے. اس لیے کہ تمام عبادتیں ایک طرف اور ظلم کی نحوست ایک طرف. اگر ظلم کیا ہے ہم میں سے کسی نے اور وہ ساتھ میں عبادات اور طاعات میں بھی مصروف ہے پوری رات، بلکہ پوری زندگی شب گزاری کر رہا ہے، شب بیداری میں مصروف ہے، لیکن لوگوں کے حقوق مار رکھے ہیں، ظلم پر ظلم کر رہا ہے، ایسی عبادات اور طاعات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس آہوزاری اور استغفار کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. استغفار صرف استغفار پڑھنے کا نام نہیں ہے، استغفار اپنے گناہوں کی معافی کا نام ہے. یہ رات تنہائی میں اگر جگہ میسر ہو، مسجد میں کسی ٹوٹی پھوٹی جگہ، کوئی سکون کی جگہ اگر مل جائے تو بہت بہتر، ورنہ اپنے مکان میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے بندہ، اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگے. اسی کا حکم ہے اس مبارک رات میں. اور چونکہ مسلمان خیر مجسم ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ اگر انگوٹھے میں تکلیف اس کے ہے، پیر کے تلوے میں تکلیف ہے، تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہو. کہیں بھی انسان اگر پریشان ہے، کہیں تکلیف میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، وہ تکلیف
یہاں کا رہنے والا اور کہیں کا بھی رہنے والا اس کو اپنی تکلیف محسوس کرے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوشش کرے، دوا کرے، دعا کرے۔ یہ رات انتہائی اہم ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور سلف سے خلف تک تمام اولیاء اللہ اس مبارک رات میں بڑا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یا امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل، تمام یہ حضرات ائمہ، حضرات اولیاء اس رات خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ امام الائمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس رات کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ سلف سے خلف تک اس رات اہتمام ہوتا چلا آیا ہے، عبادات کا، طاعات کا، نیکیوں کا، نمازوں کا اور قرات کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام ہوتا چلا آیا ہے۔ آخر میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انتہائی آوزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا احتساب کریں، محاسبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آنے والی زندگی وہ اس طریقے پر گزرے جو کہ اسلام بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تشریح کی ہے اپنے مبارک الفاظ میں، اللہ کے نبی سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودات، صاحب لولاک، سید البشر، خیر البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، افضل و اکمل، احسن و اجمل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شمس الضحی، بدر الدجا، مجتبی مرتضی احمد مصطفیٰ، حبیب خدا، تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، شہنشاہ رسالت، آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے، دو عالم کے پیارے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، بشیرن نذیرہ، سراجم منیرہ، صلو علیہ وسلم کثیرن کثیرہ۔ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہماری زندگی گزرے، صحیح اسلام کے مطابق ہمارا طرز عمل ہو، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری ہر چیز وہ اسلام کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، اسلام کی صحیح تصویر ہماری زندگی ہو، اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ناظرین کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اس متبرک شب میں کیا اعمال ہونے چاہیے؟ کس طرح بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے اور اپنی بخشش کا سامان کرے؟ آئیے ملاحظہ کیجئے یہ شب برات کے اعمال اور اس میں ہونے والے اہم دعاؤں کے سلسلے میں یہ بیان۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، قال عز وجل فی کتابہ المحکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا کننا منذرین، فیہا یفرق من کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آج نصف شعبان کی لیلۃ البرات ہے۔ اس رات کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی اور میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ قرآن مجید کی سورہ دخان کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں یہ 25ویں پارہ کی صورت مقدسہ ہے۔ اگرچہ لیلۃ المبارکہ سے بعض مفسرین کی رائے شب قدر ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے شب برات بھی ہے، یعنی لیلۃ البرات۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سینئر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ کے بعد متعدد کبار تابعین اور تبع تابعین کا یہ متفقہ مسلک اور نظریہ ہے کہ شب قدر کے بعد جو عظیم المرتبت اور خیر و برکت کی رات ہے وہ لیلۃ البرات ہے۔ لیلۃ البرات کو حدیث میں کئی ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، مثلا لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ السک وغیرہ وغیرہ۔ اس رات کے حوالے سے 1 درجن انتہائی محترم اور معزز صحابہ کرام، جن میں خصوصیت سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، ہم سب کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی سینئر صحابہ کرام سے اس رات کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور معتبر روایات موجود ہیں۔ اس رات کے حوالے سے خود صاحب شریعت نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حریم نبوت روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کی خاطر آرام گاہ میں تشریف لائے اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد آپ نے استراحت فرمانا چاہا، لیکن چند لمحے کے بعد ہی آپ خاموشی سے اٹھے، اس طرح اٹھے کہ جیسے مجھے تکلیف نہ ہو، میری نیند خراب نہ ہو، لیکن میں چونکہ جگی تھی، اب مجھے فکر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آرام کا ارادہ فرمایا، پھر کہاں آپ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ جو ہی دروازے سے باہر نکلے میں نے پیچھا کرنا چاہا، میں نے دیکھا کہ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بقیع میں پہنچے، قبرستان میں مدینہ پاک کے، وہاں آپ نے قبرستان میں مردوں کے لیے فاتحہ پڑھی، اللہ کے حضور عجز و زاری کرنے لگے، توبہ استغفار کیا، گر گرانے لگے۔ مجھے بے حد شرم آئی اور میں نے محسوس کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے اٹھنے والے ہیں، تو میں تیزی سے بھاگی بھاگی اپنے حجرے میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ میں کہیں سے بھاگی بھاگی آ رہی ہوں، پوچھا کیا بات ہے، تمہاری سانس اکھڑ رہی ہے؟ میں نے بڑی صفائی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا، مجھے شک ہوا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے خاص میں تو نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اسی بنیاد پر میں نے آپ کا تعاقب کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں نے توبہ کی، حاشا و کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن بہرحال بشریت کے ناطے یہ ذہن میں آیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے انکشاف فرمایا، عائشہ، میں بستر پہ لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا کہ حضرت سید الملائکہ جبریل تشریف لائے، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج لیلۃ البرات ہے، ماہ شعبان کا نصف ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور بخشش اور کرم سورج غروب ہوتے ہی گنہگاروں کو، حاجت مندوں کو
ضرورت مندوں کو، محتاجوں، مسکینوں کو پکارتی ہے کہ آؤ اپنی دامن مراد بھر لو۔ ہے کوئی گنہگار، میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اس کی روزی میں اضافہ کروں۔ ہے کوئی بیمار جو شفا چاہے، اور یہ پوری رات سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قدر گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں جیسے بنی کلب کے لاتعداد بکریوں کے جسم میں جو کھال ہیں اور ان کھال میں جو بال ہیں، ان بالوں کی نسبت سے گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ یہ عظیم رات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ قیام سے مراد ہے، علماء نے تشریح کی ہے، حضرت حکیم الامت نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس رات مسلمان عبادت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جلوت میں کرے، خلوت میں کرے، چونکہ آج کی رات تقدیر ساز رات ہے، قضا و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ سب فیصلے تو روز ازل میں ہو چکے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے، یقیناً لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو جو تقدیر پر معمور کیے گئے ہیں، انسان کی روزی روٹی، اس کی مقدر، اس کی زندگی، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات ان کے حوالے کی جاتی ہیں، لوح محفوظ سے عرش اعظم سے ان فرشتوں کو، تاکہ وہ اس کی تنفیذ اور اس پر عمل آوری کر سکیں۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ باغ لگانے میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاشت اور کھیتی میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مکانات کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شادیاں رچانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا شمار مردوں میں آ چکا ہوتا ہے۔ یعنی آج کی رات، برات کی رات، برات عربی لفظ ہے، اس کا مفہوم ہے حصہ، مقسوم۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم سے نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا احادیث مقدسہ کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کو بخشتے ہیں۔ لیکن ہاں، سماج میں کچھ ایسے بدقسمت طبقے ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ جب تک اللہ کے حضور صدق دلی سے توبہ استغفار نہ کریں، ان میں 6 کیٹیگریز تو خاص طور سے احادیث میں واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ استغفار نہ کرے۔ والدین کے نافرمان، ان کی بخشش اور نجات نہیں ہوگی جب تک وہ والدین کے ساتھ معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں۔ متکبر، تکبر کرنے والا، اترانے والا، گھمنڈی، شرابی، مدمن خمر، شراب کا عادی، رسیا، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ استغفار کر کے اس سے بچنے کا عزم نہ کر لے۔ اسی طرح سے زانی، بدکار انسان، اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور، خواہ مخواہ کسی مسلمان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ انسان دشمنی رکھے، جب تک وہ معاملات اپنے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہ کر لے، اس کی بھی نجات نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت متوجہ رہتی ہے، اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کی مغفرت ہو، بخشش ہو۔ تو اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون خوش بخت ہے، کون بدبخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ماں نے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کوئی خاص دعا، تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس رات میں اللہ سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدکاروں میں لکھا ہے تو آپ تو مالک کل ہیں، مختار کل ہیں، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دیجیے۔ اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمیں آپ نیک بخت بنا دیجیے، اور اگر آپ ہم نے نیک بختوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر قائم رکھیے۔ اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا جائے۔
اور پھر ہمارے مشائخ نے اس رات کے حوالے سے ایک خاص معمول لکھا ہے. میں اپنے لاکھوں ناظرین خواتین و حضرات جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات 6 رکعت نماز پڑھنے کا، نفل نماز ہے یہ، معمول ہمارے مشائخ کا، اکابرین کا رہا ہے. یہ نماز نارمل نماز کی طرح پڑھی جائے گی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب آپ کو موقع ہو. اپنے معمولات آپ کے جو ہیں، صلاۃ تسبیح آپ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے نذرانے بھیجیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 6 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت دے، عمر میں برکت کی خاطر. نماز کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی. اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف یہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ میری عمر میں برکت دیجیے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے رزق میں وسعت کی خاطر، کشادہ رزقی، فراخی. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، دست نگر نہ بنائے، خود غیب سے ایسے اسباب وہ مہیا کرے. بے شک ہمیں محنت کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، تگودو کرنا ہے، رزق حلال کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ہیں، لیکن توکل اللہ پر اور اللہ سے اس بات کی دعا کہ ہمارے رزق میں آپ وسعت پیدا فرمائیے. غیب سے دروازے کھلیں گے. اس کے بعد 2 رکعت نماز ہم پڑھیں گے آفات، مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے. میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ یاسین اور 21 مرتبہ، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ معمول رکھا جائے. اور پھر اس عظیم رات میں جو عبادت و ریاضت کی رات ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کی مقدس جماعت تک، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ہمارے ائمہ مجتہدین، ان کے عبادت و ریاضت کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے کہ انسان کی اس عظیم رات کو لہو و لعب میں گزارے. یہ رات عبادت کی رات ہے، ریاضت کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، ندامت کی رات ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت محفوظ کر لینے کی رات ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم رات میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اور جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عزیز اور صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کثرت سے اس ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں. فرمایا کہ ہاں، اسی ماہ شعبان میں چونکہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اور پھر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگلے مہینے کا جو استقبال کرنا ہے، روزہ مسلسل رکھنا ہے، اس کی تھوڑی تربیت ہو جائے. آئیے نور و نکھت سے بھری اس رات کو ہم عبادت و ریاضت اور توبہ استغفار اور اللہ کے حضور آہوزاری سے منور کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، یقین کو تازہ کریں، ملت کے لیے دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم رات کی برکت سے آپ امن کی ہوا چلا دیجیے. باری تعالیٰ اس عظیم رات کی برکت سے آپ خوشحالی، فارغ البالی، عزت نفس، ہر انسان کی سلامتی کے لیے ایسی فضا بحال کر دیجیے جس سے بظاہر ہم سب کو یہ دنیا بھی جنت بدامہ لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملاحظہ کیجئے یہ قوالی. التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا، خدا کے لیے حضور گھنچائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل
जाए भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली या मोहम्मद अल्लाह कर मैं न जाऊंगा भर दो झोली सरकार मदीना यहाँ ताजदार मदीना या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली तुम्हारे आस्ताने से सवाल क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्ताने से सवाल क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्ताने से सवाल क्या नहीं पाता कोई भी दर्द खाली मांगने वाला नहीं जाता रे हम है लौट कर मैं न जाऊंगा खाली सरकार मदीना या मोहम्मद तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी और तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी और बेकसों के मददगार हो या नबी बेकसों के मददगार हो या नबी और सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबके सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीबों के गमखार हो या नबी जी भर दो झोली आखा जी भर दो झोली आखा जी भर दो झोली आखा जी भर दो झोली मेरे आखा जी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली अब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा अब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा अब तुम न करोगे तुम न करोगे तो करो कौन करेगा झोली मेरी तुम्हारे सिवा कौन भरेगा रे भर दो झोली हक है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम और हालत बेकसी किसको दिखलाए हम हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा हमारे भिखारी है या मुस्तफा किसके आगे भला हाथ फैलाए हम भर दो झोली मेरी या अल्लाह कर मैं
पर लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का हक है। कुछ नवासों का वो सदखाता हो, नवासों का आधा सदखाता हो, नवासों का हो सदका हो, कुछ नवासों का कुछ देता नवास हुआ सितम तुम्हारी यार का, देता हुआ सदा मैं तुम्हारी यार का। देता हुआ सितम तुम्हारी यार का, सदका का हो फातिमा ज़हरा के लाल का, कुछ नवासों का सदका। सरकार मदीना। नाजरीन, आइए मुलाहिजा कीजिए आज की इस खुसूसी शब के सिलसिले में ये नात पाक पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है। आमिल लुत्फ़े खुदाज की रात है, फिर ये आएगी शब किस को मालूम है। आमिल लुत्फ़े खुदाज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। बाब रहमत खुलाज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो,
مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یقین